اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی میزبان ارم شہر میں آپ سب کو سیدہ ارم توقیر آفیشیل پر خوش آمدید کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ شب برات کے حوالے سے ہے۔ شب برات کی رات کی اہمیت اور اس کے بارے میں تھوڑی سی معلومات کے حوالے سے ہے۔ ماہ شعبان جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک بابرکت مہینہ ہے۔ شعبان جو ہے وہ عربی لفظ شعب سے بنا ہے جس کے معنی پھیلنے کے آتے ہیں، اور چونکہ اس مہینے میں رمضان مبارک کے لیے خوب بھلائی پھیلتی ہے، اسی وجہ سے اس مہینے کا نام شعبان رکھا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اکثر حصے میں روزے رکھتے تھے۔ چاچا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یعنی میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اہتمام کے ساتھ رمضان مبارک کے علاوہ کسی پورے مہینے کے روزے رکھے ہوں، اور میں نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ نفلی روزے رکھتے ہوں۔ ایک اور حدیث میں فرماتی ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مہینوں سے زیادہ یہ بات پسند تھی کہ شعبان کے روزے رکھتے رکھتے رمضان سے ملا دیں۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان اور رمضان کے سوا لگاتار 2 مہینے روزے رکھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے پورے مہینے کے ساتھ ساتھ شعبان کے بھی تقریباً پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے، اور بہت ہی کم ایسا ہوتا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ناغہ فرماتے تھے۔ جو ماہ شعبان میں جو روزے کی حکمتیں ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ ماہ شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ نفلی روزے رکھنے کے کئی سبب اور کئی حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ علامہ محمد طبری نے 6 حکمتیں بیان فرمائی ہیں، جن میں سے 4 حکمتیں وہ ہیں جن کی طرف احادیث میں بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ انہی کو ہم لوگ کچھ درج ذیل میں پیش کریں گے۔ سب سے پہلے ہے رمضان کی تعظیم اور روحانی تیاری۔ چاچا جو ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ رمضان مبارک کے بعد افضل روزہ کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا رمضان کی تعظیم کے لیے شعبان کا روزہ، یعنی رمضان مبارک کی عظمت، اس کی روحانی تیاری، اس کا قرب اور اس کے خاص انوار و برکات کے حصول اور اس سے مزید مناسبت پیدا کرنے کا شوق اور داعیہ ماہ شعبان میں کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھنے کا سبب بنتا ہے، اور شعبان کے ان روزوں کو رمضان کے روزوں سے وہی نسبت ہے جو فرض نمازوں سے پہلے پڑھے جانے والے نوافل کو فرضوں سے ہوتی ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اعمال کا اٹھایا جانا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان کے مہینے رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے، لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں، حالانکہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال پروردگار عالم کی جانب اٹھائے جاتے ہیں، لہٰذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل بارگاہ الہی میں اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے دار ہوں۔ تیسرا جو ہے وہ مرنے والوں کی فہرست کا ملک الموت کے حوالے ہونا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ آپ ماہ شعبان میں اس کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ ارشاد فرمایا اس مہینے میں ہر اس شخص کا نام ملک الموت کے حوالے کر دیا جاتا ہے جن کی روحیں اس سال میں قبض کی جائیں گی، لہٰذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا نام اس حال میں حوالے کیا جائے کہ میں روزے دار ہوں۔ ہر مہینے کے 3 دن کے روزوں کا جمع ہونا۔ ایک حکمت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ہر مہینے 3 دن یعنی ایام بیس 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھتے تھے، لیکن بسا اوقات سفر و ضیافت وغیرہ کی کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جاتے اور کئی مہینوں کی جمع ہو جاتے تو ماہ شعبان میں ان کی قضا فرماتے۔ ان احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی حکمتوں کی وجہ سے شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے۔ ان کے ساتھ ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی جب آدھا شعبان باقی رہ جائے تو روزے مت رکھو۔ تو علماء نے اس بات کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اس حدیث شریف میں معاملت ان لوگوں کے لیے ہے جن کو روزہ کمزور کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اس حدیث شریف میں یہ حکم دیا ہے کہ نصف شعبان کے بعد روزے مت رکھو، بلکہ کھاؤ پیو اور طاقت حاصل کرو تاکہ رمضان مبارک کے روزے قوت کے ساتھ رکھ سکو اور دیگر عبادات نشاط کے ساتھ انجام دے سکو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ طاقتور تھے، روزوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزوری لاحق نہیں ہوتی تھی،
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصف شعبان کے بعد بھی روزے رکھتے تھے۔ امت سے بھی جو لوگ اس کی طاقت رکھتے تھے اور روزے ان کو کمزور نہیں کرتے، وہ بھی نصف شعبان کے بعد روزے رکھ سکتے ہیں۔ ممانعت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کو کمزوری لاحق ہوتی ہے۔ ماہ شعبان کے روزے صحیح روایات سے ثابت ہیں، جیسا کہ تفصیل ہم لوگوں نے بیان کی ہے۔ لہٰذا شعبان کے کم از کم پہلے نصف حصے میں روزے رکھنے چاہیے اور اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے، اگرچہ یہ روزے نفلی ہے، نہ رکھنے پر کوئی جو گناہ ہے وہ نہیں ہے۔ شب برات کی فضیلت اور اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ ماہ شعبان کے 15ویں شب شب برات کہلاتی ہے۔ برات کے معنی راستگاری اور چھٹکارے کے ہیں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں، شب برات کو شب برات اس لیے کہا جاتا ہے، اس رات میں 2 قسم کی برات ہوتی ہیں۔ ایک برات تو بدبختوں کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، دوسری برات خدا کے دوستوں کو ذلت و خواری سے ہوتی ہے۔ نیز فرمایا کہ جس طرح مسلمانوں کے لیے اس روئے زمین پر عید کے 2 دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہیں، اسی طرح فرشتوں کے لیے آسمان پر 2 راتیں شب برات اور شب قدر عید کی راتیں ہیں۔ مسلمانوں کی عید دن میں رکھی گئی کیونکہ وہ رات میں سوتے ہیں، اور فرشتوں کی عید رات میں رکھی گئی کیونکہ وہ سوتے ہی نہیں ہیں۔ احادیث شریفہ میں شب برات کی بہت فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی ہے، جن میں سے جو 4 ہیں وہ ہم لوگوں نے پیش کی جاتی ہیں۔ اس میں بے شمار لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی، تو میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جو طیبہ کا قبرستان ہے وہاں پہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر ارشاد فرمایا، کیا تو یہ اندیشہ رکھتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ بے انصافی کرے گا، یعنی کہ کسی اور بیوی کے پاس چلے جائیں گے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے یہ خیال ہوا کہ آپ اپنی کسی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ بنو کلب عرب کا ایک قبیلہ تھا، عرب کے تمام قبائل سے زیادہ اس کے پاس بکریاں ہوتی تھیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو یہ ہے مغفرت کی کتنی زیادہ اس میں اہمیت ہے، اللہ پاک کتنے لوگوں کی اس رات کے دن جو ہے مغفرت فرماتے ہیں۔ صبح تک اللہ تعالیٰ کی ندا ہوتی ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب نصف شعبان کی رات آ جائے تو تم اس رات میں قیام کرو اور اس کے دن یعنی کہ 15ویں تاریخ کا روزہ رکھا کرو، اس لیے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ سورج غروب ہونے سے طلوع فجر تک قریب کے آسمان پر نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا ہے جس کی مغفرت میں کروں؟ کیا کوئی ہے مجھ سے رزق کی طلب میں اس کو رزق عطا کروں؟ کیا ہے کوئی کسی مصیبت یا بیماری میں مبتلا کہ میں اس کو عافیت عطا کروں؟ کیا ہے کوئی ایسا اللہ تعالیٰ برابر یہ آواز دیتے رہتے ہیں یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ طلوع ہو جاتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کس طرح سے اس جو ہے رات کے شب اللہ پاک اس رات کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہمارے گناہوں کو ہم لوگ بخشوا سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جھانکتے ہیں یعنی کہ متوجہ ہوتے ہیں نصف شعبان کی رات میں، بس اپنی تمام مخلوق کی مغفرت بھی فرما دیتے ہیں سوائے جو مشرک ہیں اور کینہ رکھنے والوں کے، یعنی کہ جو مشرک ہیں جو کینہ بازی رکھتے ہیں ان کی جو ہے مغفرت نہیں ہوتی۔ یہ تو ہم سب بھی جانتے ہیں کہ یہ جو ہے مشرک جو ہیں ان کی معافی نہیں ہوگی، اور جو کینہ باز ایک دوسرے سے رکھتے ہیں، مسلمان سے رکھتا ہے، ان کی بھی مغفرت بہت مشکل ہوتی ہے۔ لیکن اللہ پاک بہت بڑا ہے، ہو سکتا ہے اللہ پاک ان کو بھی معاف کر دیں گے، تو اللہ پاک پہ ہے کہ وہ کس انسان کی کس ادا کو وہ پسند کر دے اور معاف فرما دے۔ اسی کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 5 راتوں میں دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، یعنی کہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ جمعے کی رات، ماہ رجب کی پہلی رات، نصف شعبان کی رات اور عیدین کی راتیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عیدین بھی ہے جو کتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے ایک مسلمانوں کے لیے، کہ ہم لوگ اگر اس میں جو بھی دعا اللہ پاک سے مانگیں گے تو اللہ پاک ہماری وہ دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ شب برات میں جو لوگ آتش بازی کرتے ہیں یعنی کہ جو آتش پرستوں اور کفار مشرکین کی نقل کرتے ہیں، ان جو شیطانی رسم میں ہر سال مسلمانوں کے کروڑوں کی رقم اور گاڑی کمائی آگ میں جل جاتی ہے۔ بڑی دھوم دھام سے لوگ آگ کا یہ کھیل کھیلتے ہیں،
کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم اپنی نیاز مندی عبادت استغفار کا تحفہ جو ہے وہ پیش کرنے کے بجائے پٹاخے اور آگ جلا جا کے جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ لوگ فضول خرچی کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں، جو کہ بہت غلط بات ہے۔ ہمیں اسراف و فضول خرچی سے دور رہنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اپنی کمائی فضولیات پر خرچ کرنے والوں کو شیاطین کا بھائی قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد خداوند دی ہے، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں۔ اس سے ہمیں اس چیزوں سے بھی بچنا چاہیے، اور جو کفار و مشرکین سے مشابہت کرتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفار و مشرکین اور یہودی و نصاری کی مشابہت اختیار کرنے سے سختی کے ساتھ جو ہے وہ منع فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، یعنی جو شخص کسی قوم سے مشابہت اور ان کے طور طریقے اختیار کرے گا، اس کا شمار انہی میں ہوگا۔ مگر افسوس ہے ہماری زندگی بھر کی ہر چیز میں آج ہم کو غیروں کا طریقہ ہی پسند ہے، اور اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے نفرت تو نہیں ہے غیر مسلمانوں کو، لیکن وہ جو ہیں ان سے دور ہو جاتے ہیں۔ دوسروں کو تکلیف دینا، جب ہم پٹاخے چھوڑتے ہیں تو اس کے بعد سے کتنے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو ہر شخص جانتا ہے کہ ہمارا مذہب اسلام ہم کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ ایک مومن آدمی سے کسی بھی دوسرے شخص کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی صحیح معنی میں مومن وہ شخص ہے جسے تمام لوگ اپنی جانوں اور مالوں پر مامون اور بے خوف و خطر یہاں تک کہ جانوروں کو تکلیف دینا بھی انتہائی مذموم شدید گناہ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کا سبب ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمان ہونے کے ناطے ضروری ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں کو دھیان میں رکھیں، اور جو لوگ بہت زیادہ جو امیر ہیں، جیسے کہ بہت زیادہ ہائی کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، وہ لوگ جو ہے فضول خرچی کرنے کے بجائے، آتش بازی کرنے کے بجائے، ان فضول کاموں پہ پیسے لگانے کے بجائے غریبوں کی مدد کریں۔ ان لوگوں کو ڈھونڈیں جن کو واقعی میں 2 وقت کی روٹی بھی نہیں نصیب ہوتی، تو ان ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں، ان کی مدد کریں تاکہ اللہ پاک بھی آپ سے خوش ہوں۔ اور کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں، مزدور طبقہ خاص طور پہ آج کل بہت زیادہ عام ہے، جتنے لوگ امیر ہیں اس پاکستان میں اس سے کہیں زیادہ یہاں پہ لوگ غریب بھی ہیں۔ تو امیروں کا کام ایسا ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ غریبوں کو ڈھونڈیں، اور جو واقعی میں ضرورت مند ہیں ان کی ضروریات کو پورا کریں، ان کا خیال رکھیں تاکہ اللہ پاک بھی ان سے خوش ہوں، اور اللہ پاک بھی ہمارے انہی کا اچھے کاموں کی وجہ سے اللہ پاک ہمارے ملک کو جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ گامزن کرے، آمین۔ اور ہم سب مسلمانوں پر جو ہے اپنا رحم کریں، اور ہمیں جو ہے اگر ہم کئی مسلمان جو ہیں وہ مشکلات کا شکار ہیں تو اللہ پاک سب مسلمانوں کی مشکلات کو آسان فرمائے، آمین۔ اللہ پاک ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ اللہ پاک جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنی بھی بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، جتنے بھی بھائی ہیں، اللہ پاک سب کی خیر کرے اور سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو اللہ پاک سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، اس کے ساتھ میری مشکلات کو بھی آسان فرمائے، ہمارے والدین کو ہمارے سروں پہ ہمیشہ قائم رکھے، آمین ثم آمین۔ اور جو شادی شدہ لڑکیاں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، اللہ پاک ان کے جو شوہر ہیں ان کو ہمیشہ ان کے سروں پر قائم رکھے، اور جن کو اچھے رشتے نہیں ملتے اللہ پاک ان کے اچھے نصیب کرے، ان کو اچھے جیون ساتھی دے، آمین۔ اور سب سے بڑی بات کہ ہمیں ایک دوسرے کا احساس کرنا چاہیے، اور اگر ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کی مدد بھی کرنی چاہیے، کیونکہ یہی ہمارا اسلام ہے اور یہی ہماری اسلام کی تعلیم بھی ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہم لوگ سب ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں، مسلمان کا بھائی ہے۔ ضروری ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کی مشکلات میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اور ایک دوسرے سے کینہ نہ کریں، ایک دوسرے سے بغض نہ کریں، ایک دوسرے سے حسد نہ کریں، کیونکہ یہ ہمارے اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں کو غور کریں تاکہ ہم لوگ اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، اور ساتھ ساتھ دوسروں کی زندگی کو بھی بہتر بنائیں۔ تو اسی کے ساتھ میں ارم شاہ آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں۔ اگر کوئی بات میری بری لگی ہو تو میں آپ سب بہن بھائیوں سے معذرت کرتی ہوں۔ اسی کے ساتھ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، پھر کسی نئی موضوع پہ آپ لوگوں سے بات ہوگی۔ اگر اچھا لگا ہو تو ضرور لائک کیجیے گا۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔